نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بزرگوں اور بھائیوں، آج میں ششوپنج میں مبتلا. شش کے معنی ہے 6 اور پنج کے معنی ہے 5. ششوپنج ایک محاورہ ہے. تذبذب میں ہوں. میں جب سے یہاں آیا مجھے جو پروگرام لکھ کر دیا جو میرے جیب میں ہے، تو آج کی اس مجلس کے لیے مجھے پروگرام لکھ کر دیا تقلید اور علماء دیوبند. اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اور تقلید ایک الگ چیز ہے، علماء دیوبند ایک الگ چیز ہے. دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ پھر جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو پھر مجھ سے یہ کہا کہ آج یہاں گشت ہوگا. گشت کا دن ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے موضوع پر کچھ بات کرو. میں ششوپنج میں ہوں کہ کس موضوع پر بات کروں؟ ایک قصہ یاد آیا. ایک وائز تھے، وہ ہمیشہ کربلا کے موضوع پر تقریر کرتے اور کوئی موضوع جانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ چند لوگوں نے کہا ان کو پھنسانا ہے. تقریر میں جب تھوڑی دیر رہی تو کہا آج آپ کو قل ہو اللہ کی تفسیر کرنی. خیر وہ تقریر کرنے کے لیے آ کر بیٹھے، خطبہ پڑھا اور کہا مجھ سے یہ کہا کہ قل ہو اللہ کی تفسیر کرنی ہے. جانتے ہو یہ قل ہو اللہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کربلا والے کے نانا پر نازل ہوئی اور کربلا کا قصہ شروع کر دیا. اسی نے گزار دی. اس لیے تینوں عنوان پر تو آج عرض کرنا مشکل ہے. شروع سے لے کر چلتے ہیں تقلید، علماء دیوبند اور جماعت دعوت و تبلیغ. جتنا سال دلیا ہو جائے گا باقی چھوڑ دیں گے. تقلید کو کہتے ترجیح کیوں دی؟ تقلید کو زیادہ کیوں اہمیت دی؟ دیکھو میرے بھائیو، واقعہ یہ ہے، آپ لوگوں کو شاید یہاں احساس نہ ہو، ہمارے ملکوں میں زیادہ تر تبلیغ میں لگے ہوئے ہی غیر مقلد بن رہے ہیں. کیوں؟ تبلیغ والے بیچارے محنت کر کے نوجوانوں کو مسجد میں لاتے ہیں
تو اب یہ غیر مقلد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم فاتحہ نہیں پڑھتے، دیکھو بخاری میں لکھا ہے، دیکھو یہ ہے۔ اب وہ کچا تو ذہن ہے، ابھی تو مسجد میں آیا ہے، نماز بھی بنا ہے، اور وہ ایسے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو واقعات ہمارے سننے میں آتے ہیں زیادہ تر جماعت میں لگے ہوئے ہی غیر مقلد بنتے ہیں۔ اس لیے بھی آج بہتر یہ ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو تھوڑی سی کر لی جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ والوں کا بھی یہ موضوع ہے، ان کے لیے بھی یہ اہم بات ہے۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں علماء بھی ہیں۔ تقلید باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کسی کو ہار پہنانا۔ عقیدت کا ہار، کہ جس کو آپ نے عقیدت کا ہار پہنایا وہ جب چلے اس کو فالو کرو، پھر پیچھے پیچھے چلو۔ یہ ہے تقلید کی حقیقت۔ ہمارے یہ غیر مقلد بھائی جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تقلید کے سب سے پہلے معنی ہی غلط بٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور اس میں رسی باندھ کے دوسرے کے ہاتھ میں، ابو حنیفہ کے ہاتھ میں، شافعی کے ہاتھ میں دے دو، لے جاؤ مجھے جہاں لے جانا ہو، چاہے جہنم کے گڑھے میں لے جاؤ۔ اب آدمی سمجھدار سوچے گا کہ میں کتا کیوں بنوں، اپنے گلے میں پٹا کیوں ڈالوں، دوسرے کے ہاتھ میں رسی کیوں دے دوں، جہاں چاہے لے جائے۔ یہیں سے جواب گم جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں علماء موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تقلید کے معنی نہیں ہے، یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے۔ تقلید تو باب تفعیل ہے، تقلد باب تفاعل ہے۔ یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے، تقلید کے معنی نہیں ہے۔ اگر آپ تقلید کے معنی صحیح طریقے پر سمجھ جائیں تو پہلے ہی مرحلے میں ذہن صاف ہو جائے۔ تقلید کی بات یہ ہے، آپ دین کی جو بات نہیں جانتے، سارے دین پر عمل کرنا ہے، اور آپ دین کی جو بات نہیں جانتے تو آپ کو جس سے عقیدت ہے اس سے پوچھو، اور وہ جو مسئلہ پتہ ہے اس پر عمل کرو۔ اس کا نام تقلید ہے۔ مجھے کوئی بتلائے کہ اس کے علاوہ چارہ کیا ہے۔ یدی ایک آدمی، ایک مسلمان دین کی کوئی بات نہیں جانتا تو جاننے والوں سے پوچھنا ہی پڑے گا، اور پوچھنے کے بعد میں جو مسئلہ بتائے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور پوچھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور تقلید میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھیں اسے دلیل نہ پوچھیں۔ کیوں؟ اگر دلیل سمجھنے کی صلاحیت پوچھنے والے میں ہوتی تو وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتا، وہ دلیل سے خود ہی مسئلہ نکال لیتا۔ لیکن اگر وہ اس کو وہ دلیل نہ پوچھے اور ہم اس کو مفتی اس کو دلیل بتا دیں تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے۔ دلیل جاننا کوئی گناہ نہیں، لیکن دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں، ڈیمانڈ صحیح نہیں۔ دیکھو، 4 فقہیں ہیں، چاروں فقہوں کی بڑی کتابیں تم اٹھاؤ، سارے مسائل قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرے پڑے، کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے دلیل کے بغیر نہیں۔ معلومات مسائل کے دلائل جاننا گناہ نہیں، مطالبہ ڈیمانڈ صحیح نہیں، کیونکہ اگر وہ اتنی صلاحیت رکھتا کہ دلیل سمجھ سکتا تو پوچھتا کیوں مسئلہ، وہ خود ہی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال دیتا۔ بہرحال تقلید کا مفہوم یہ ہے، اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھو۔ آج کے پلین سے 3 پارٹیوں کے 3 لیڈر آ رہے ہیں، 4 پارٹیوں کے 4 لیڈر آ رہے ہیں،
इस मुल्क की पार्टियां तो मैं जानता नहीं, अपने हिंदुस्तान में चले आओ, एक कांग्रेस का लीडर आ रहा है, एक बीजेपी का लीडर आ रहा है, एक जनता दल का लीडर आ रहा है, एक कम्युनिस्टों का लीडर आ रहा है, एक ही प्लेन से 4 लीडर आ रहे हैं। तो पार्टियों के वर्कर हार फूल लेकर, मालाएं लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहाज लैंड हुआ, कांग्रेस का लीडर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो उछलेंगे, कूदेंगे, नारे लगाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जब आएगा तो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो फूल मालाएं हार पहना है कि जब वो लीडर चलेगा तो सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये है तकलीफ की दिशा। और बाकी 3 पार्टियों के वर्कर खड़े, वो न नारे लगा रहे हैं न हार पहना रहे। फिर बीजेपी का लीडर आता हुआ नजर आया तो उस पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। फिर जनता दल का लीडर आ रहा है तो उसके पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। फिर कम्युनिस्ट का लीडर आता हुआ नजर आया तो उस पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। ये जो हार पहनाए, माला है पहनाई, ये अकीदत के हार पहनाए, ये तकलीफ है, हार पहनाना। फिर जब वो लीडर चला उसके साथ साथ पीछे पीछे ये चले, ये फॉलोइंग है, पैरवी है, इत्तिबा है। मेरे भाइयों, इसी तरह से समझे कि बाद इलाकों में लोग इमाम आजम के अकीदत में, उन्होंने उनको हार पहना रखा है अपनी अकीदत, वो इमाम आजम की तकलीफ करते हैं तो वो उन्हीं के पीछे चलते हैं। उन्होंने कुरान और हदीस से जो दीन बयान किया, समझाया, उसको अमल करते। और केरला में चले जाओ, वहां सब मुसलमान इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की अकीदत में सब शवाब हैं। उन्होंने अपनी अकीदत का हार हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा को पहना रखा है, तो वहां के लोग इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के पीछे चलते। सूडान में चले जाओ, वहां सब मालिकी हैं, उन्होंने अपनी अकीदत का हार इमाम मालिक अलैहिर्रहमा को पहना रखा है। तो जो कुछ इमाम मालिक ने दीन को समझाया उस पर अमल करते हैं। सऊदीया में चले जाओ, सब लोग इमाम अहमद इब्न हंबल के अकीदत बने, तो वो उनकी पैरवी करते हैं और इस एतकाद के साथ पैरवी करते हैं। ये अइम्मा अपनी तरफ से कोई मसला नहीं बयान करते, जो भी मसला बयान करते हैं वो कुरान और हदीस से बयान करते हैं। तो जब कुरान और इस एतकाद के साथ हम इन अइम्मा की पैरवी करते हैं तो इन अइम्मा की पैरवी नहीं हुई, कुरान और हदीस की पैरवी। आप किसी दारुलिफ्ता से सवाल भेजा, आपके जवाब आया, आपने जवाब पर अमल किया, तो दारुलिफ्ता की पैरवी थोड़ी की। दारुलिफ्ता ने तो फिक्र हनफी की रोशनी में जवाब दिया, तो आपने फिक्र हनफी की पैरवी की। और फिक्र हनफी कुरान और हदीस में निकाला गया है, तो आपने कुरान और हदीस की पैरवी की। ये कहना कि देवबंद के दारुलिफ्ता की तकलीफ की, ये कहना गलत है। देवबंद का दारुलिफ्ता अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, तो किताबों में फिक्र हनफी की किताबों में जो मसले लिखे वो बयान करता है, और फिक्र हनफी में जो मसले लिखे वो कुरान और हदीस से निकाले हुए। तो जहन से ये बात निकल जानी चाहिए कि लोग 4 इमामों की पैरवी करते हैं, उनकी तकलीफ करते हैं, यानी वो जो कहें वो मानते हैं, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते। ये दूसरा पॉइंट, गैर मुक़ल्लिदीन नौजवानों के जहनों में जो बेइल्म हैं, उनके जहनों में ये कहते हैं कि ये तुमने 4 बुत बना रखे हैं, इन बुतों के पीछे क्यों चलते हो? अल्लाह रसूल की तकलीफ करो, कुरान और हदीस पर अमल करो। तो
یہ بات ذہن سے نکل جانی چاہیے، تمام مسلمان قرآن و حدیث کی پر عمل کر دیں۔ پھر اور بات سن، ہر فقہ میں 80% قرآن و حدیث ہی سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان 80% مسائل میں کسی امام کی کوئی تقلید نہیں، قرآن و حدیث کی تقلید ہے۔ اور ہر فقہ میں 20% ایسے مسائل ہیں جن میں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، اور وہ 20% جو مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے وہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ میں وہ 3 قسم کے مسائل بیان کرتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ ان 3 قسم کے مسائل میں تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے۔ اور ہر فقہ میں 80% جو مسائل ہیں وہ ائمہ سے بیان کیے ہوئے نہیں، وہ تو قرآن و حدیث میں آئے۔ اور اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ان مسئلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں، اور اس میں اللہ رسول کی پیروی ہے، اللہ رسول کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں۔ اب ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے کہ 80% کے لیے الگ کتاب لکھو اور 20% کے لیے الگ کتاب لکھو، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو وہ 100% مسائل ایک کتاب میں لکھے گئے، اور یہ کہا کہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، یہ فقہ شافعی کی کتاب ہے، یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے، تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ یہ ساری کتاب کے جو مسئلے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیے ہیں۔ نہیں بھیا، ان میں سے 80% مسائل تو قرآن و حدیث میں صراحتاً آئے ہیں۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں 20% ہی مسائل امام اعظم کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ وہ 3 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ قرآن کریم میں تو آیات میں آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ منسوخ آیتیں اٹھا دی گئی، جو موجود آیتیں ہیں سب معمول بہا ہیں، چاہے وہ بعض مواد میں معمول بہا ہیں، بہرحال کسی نہ کسی صورت میں معمول بہا ہیں، یہ قرآن میں تو کوئی تعارض نہیں۔ لیکن احادیث شریفہ کی صورت حال یہ ہے کہ منسوخ حدیثیں بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور ناسخ حدیثیں بھی۔ اب ان حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کرنا کہ یہ پہلے کی حدیث ہے منسوخ ہے، یہ بعد کی حدیث ہے ناسخ ہے، لہذا پہلے کی جو حدیث منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، بعد کی جو حدیث ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اب اکثر تو یہ طے کرنا بہت آسان ہے، جیسے شروع اسلام میں یہ حکم تھا توضؤوا مما مست النار، آپ باوضو ہیں اور آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز آپ نے کھائی یا پی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور نماز پڑھنی ہو تو نیا وضو کرو۔ یہ حکم اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ اور بعد کی روایتیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے تھے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی، یہ حدیث بعد کی۔ اور مثال دو، پہلے یہ حکم تھا کہ جب میاں بیوی ملیں، انٹرکورس کریں، تو غسل کب واجب ہوگا؟ جب فارغ ہو جائے، دونوں کو انزال ہو جائے، اب غسل واجب ہو۔ اور اگر کسی وجہ سے فارغ ہونے سے پہلے میاں بیوی الگ ہو جائیں تو غسل واجب نہیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو دھو ڈالو اور وضو کر لو۔ اس زمانے کے حدیث کے الماء من الماء، یہ حکم بعد میں بدل گیا، اور بعد میں یہ حکم آیا کہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب دو شرمگاہیں مل گئی اس درجہ
کہ مرد کی شرمگاہ عورت کے جسم کے اندر چلی گئی، غسل واجب ہو گئی، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ تمام ائمہ متفق ہے کہ یہ حدیث بات کی، اور الماء من الماء پہلے کی حدیث ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بعض حدیثوں میں سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پہلے کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پہلے کا ہے، حکم ہے۔ جیسے نماز میں 3-4 جگہ رفع یدین، اس کی بھی حدیث ہے، اور پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں۔ تو تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین ہم کرتے ہیں وہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے، دیکھو یوں کرتا ہے اللہ اکبر، تکبیر پوری ہوئی، نماز شروع ہوئی، یہ تو رفع باہر ہے، نماز میں کہیں رفع یدین نہیں۔ یہ اس کی بھی حدیث ہے، اور رفع یدین ہے اس کی بھی حدیث ہے۔ اب ائمہ آئے، دو اماموں نے کہا، امام اعظم نے اور امام مالک رحمہم اللہ، دونوں نے کہا کہ یہ رفع یدین کی حدیث سے پہلے ہیں، اور پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ میں رفع تھا، ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ جب سلام کرتے تھے تب بھی رفع تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بعد میں یہ حرکت ختم کی گئی، آہستہ آہستہ نماز میں سے رفع یدین نکال دی۔ یہ فیصلہ کیا امام مالک نے اور امام اعظم نے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی پر جو 4 خلفاء کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے چاروں میں سے کسی نے رفع یدین نہیں کیا۔ درا حالے کہ صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کی حیات میں پڑھائی، تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ جو حضور کا آخری عمل ہو، خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی وہ عمل بدل گئے؟ ناممکن۔ یہ قرینہ ہے، اس قرینے سے دو اماموں نے فیصلہ کیا کہ رفع یدین کی حدیث سے پہلے کی تھی وہ منسوخ ہیں، اب ان پر عمل نہیں ہوگا، اور ترک رفع کی، رفع یدین نہ کرنے کی حدیث سے بات کی ہیں، اسی پر اب عمل ہوگا۔ دوسرے دو امام آئے، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، انہوں نے کہا نہیں، معاملہ الٹا ہے، پہلے نماز میں رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا، تو پہلے رفع نہیں تھا، وہ تو ختم ہوا حکم، بعد میں رفع بڑھا تو رفع پڑھو، یہ سنت۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رفع ہے، ہاتھ اٹھانا، یہ زینت ہے نماز کی، اور بیٹی کے لیے جب سے وہ سیانی ہو جاتی زیور بنا بنا کر رکھنا شروع کرتے، جب شادی قریب آتی ہے تو ایک زیور پہنایا، دوسرا پہنایا، وہ شادی کے دن لاد دیتے۔ یہ رفع جو ہے نماز کا زینت ہے، زیور ہے، پہلے نہیں تھا، بچی چھوٹی تھی زیور نہیں تھا، بچی بڑی ہوئی بھی زیور بنا کر پہنانا شروع کیا۔ اور وہ قرینہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے رفع یدین کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر رفع یدین کرتے تھے، ابو حمید ساعدی نے رفع یدین کیا ہے۔ اگر یہ حکم ختم ہے تو یہ صحابہ کیسے رفع یدین کرتے؟ یہ بات بھی ٹھیک کہہ رہے، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ماؤ شما کیا کریں؟ بڑے دو اماموں نے جو بات کہی وہ بھی 52 تولہ پاؤ رکھی، کیونکہ چاروں خلفاء نے رفع نہیں کیے، اور دوسرے دو اماموں نے جو بات کہی وہ بھی صحیح ہے کہ اگر رفع ختم تھا تو صحابہ نے کیسے کیے؟ اب ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جس کو جس سے عقیدت ہو، جس کو تم نے عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے، اس نے حدیثوں کو جس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس طرح سے مانو اور عمل کرو۔
اس کے علاوہ مجھے کوئی بتلائے راستہ کیا ہے؟ ان حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ائمہ میں اختلاف ہو گیا ہے، ہم کیا اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ ہمارے بس کا نہیں ہے اس کو تقسیم کرنا۔ اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس امام نے ان حدیثوں کو جس طرح سے آگے پیچھے کیا ہے اسی طرح سے مانو اور عمل کرو۔ ایک ایسے میں نے مثال دی، ایسے اور بہت سے مسائل جن میں روایات میں اختلاف ہے، اور پہلے کی روایت کون سی ہے بعد کی روایت کون سی ہے اس کو طے کرنے میں ائمہ میں اختلاف ہو گیا۔ میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، بہت ساری مثالیں نہیں دے رہا۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام کیا بالیقین، لیکن کیوں کیا اس کے جواب میں اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی تو اختلاف نہیں ہوتا، اتفاق ہوتا ہے۔ جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کی پوری پر تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر پیشاب، تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے معذوروں کے لیے حکم بیان کیا، اسی لیے ادھر ادھر پیشاب نہیں کیا، قوم کی پوری پر جا کر، پوری گندی جگہ ہوتی ہے، ایسی گندی جگہ ہے بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یا کوئی آپریشن ہوا ہے، بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا تو کیا کرے گا؟ یہ معذوروں کے لیے حکم بیان کیا ہے، تمام ائمہ متفق ہیں۔ اس لیے چاروں ائمہ کے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر عذر کے کھڑے ہو کر بیل کی طرح موچنا یہ مکروہ تحریم نہیں۔ تو وہ حدیث ہے، مگر اس حدیث کے بارے میں چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ معذور کا حکم۔ یا اور مثال لو، حضور ایک مرتبہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لائے، پوری نماز حضور نے بچی کو کندھے پر بٹھائے نماز پڑھائی۔ جب سجدے میں رکوع سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے، اگلی رکعت میں پھر وہی بٹھاتے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے ایمرجنسی احوال کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے۔ آدمی ایسی جگہ ہے کہ وہاں چور ڈکیتوں کا اچکوں کا ڈر ہے یا درندوں کا ڈر ہے، بچے کو بٹھا کر نماز پڑھیں گے درندہ اچک لے جائے، ایسی صورت میں بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھو۔ گھر میں ماں ہے، بچہ اور کوئی نہیں ہے، بچہ بگڑ گیا، روتا ہے، ماں سے الگ نہیں ہوتا، تو ماں نماز قضا کرے گی؟ نہیں، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے۔ ایک شرط ہے کہ بچے کے بدن اور کپڑے پاک، نیپی نہ باندھ رکھی ہو جس میں 1 کلو نجاست ہوتی، بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، پھر اٹھا کر پڑھو نماز۔ تو ایسے ایمرجنسی کے لیے حضور نے یہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا ہے۔ حضور کے 9 گھر تھے، کیا اس بچی کو 10 منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ اور مدینہ کے سارے صحابہ شمع کے پروانے تھے، کیا اس مدینہ میں اس بچی کو 10 منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ نہیں، حضور بالکل بچی کو اٹھا کر لے کر آ کر نماز پڑھائی تاکہ مسئلہ واضح۔ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، لیکن کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں یمن سے، وہ مدینہ مسلمان ہوئے، مدینہ آئے اور حضور کے پاس 20 دن ٹھہرے، 20 دن کے بعد چلے گئے۔ معزز مہمان تھا۔ جب وہ 3 دن کے فاصلے پر رہ گئے تو حضور نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، یمن کا ایک آخر آ رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اور علاقے کا بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہے، تو صحابہ سب منتظر۔ حضرت وائل آئے تو حضور نے
جہاں انہوں نے اونٹ بٹھایا تھا وہاں تک جا کر حضور نے استقبال کیا اور اپنی وہ چادر جو کتے کی جگہ پر ہوئی تھی اسے بچھا کر ان کو بٹھایا، اسٹیکٹ کیا، اور حضور کے بالکل پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے صحابہ جگہ خالی چھوڑتے. دیکھو مسجد میں ریزرویشن جائز تھی، لیکن اگر نمازی کوئی جگہ کسی کے لیے خالی چھوڑے تو جائز تھی. تو وہ دو جو پیچھے جگہ تھی وہ بھی دونوں ہٹے اور ان کے بیچ میں حضرت وائل کھڑے رہے. تمام نمازیں انہوں نے حضور کے بالکل پیچھے پڑھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ ختم کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آواز کھینچ کر آمین کہی. سرن نہیں، جہرن آمین کہی، اور اتنی آواز کھینچ کر جہرن آمین کہی کہ سمعت وانا خلفہ، میں نے وہ آمین سنی درحالے کہ میں حضور کے بالکل جسٹ پیچھے کھڑا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ کہی. حافظ ابن حجر علیہ الرحمن نے کہا کہ 3 مرتبہ یعنی 3 نمازوں میں کہی. جب 20 دن کہہ رہے ہیں تو روزانہ 3 نمازیں جہری ہیں، تو 60 نمازیں انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی. ان 60 میں سے 3 نمازوں میں حضور نے جہرن کہی. اور ایک کتاب میں دولابی کی کتاب الاسماء والکناہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ما اراہ الا لیعلمنا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ حضور نے مجھے نماز سکھلانے کے لیے زور سے کہی. یہی ایک حدیث ہے جس پر سارا مدار. اب امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اور ریزن تھا، خاص وجہ سے حضور نے کیا تھا. جو مہمان آیا اس کی تعلیم کے لیے کیا، نماز کی سنت نہیں. بس ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عراق سے ایک وفد آیا دین سیکھنے کے لیے. اس دن حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو ثنا بھی زور سے پڑھی. دوسرے 2 اماموں نے کہا نہیں، یہ نماز کی سنت ہے زور سے آمین کرنا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے آخری دور میں آمین زور سے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اگر یہ جائز نہ ہوتے تو صحابہ اسے رکواتے. اب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 امام کہہ رہے ہیں کہ حضور نے جو جہرن آمین کہی تھی وہ ایک خاص وجہ سے کہی، اور جو خاص وجہ سے عمل ہوتا ہے وہ سنت نہیں ہوتا. جیسے ظہر اور عصر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہ بگاہ کوئی آیت زور سے پڑھتے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ حضور ظہر اور عصر میں کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. آج دنیا میں کوئی امام ظہر اور عصر میں کوئی آیت زور سے نہیں پڑھتا. تو حدیث ہے کہ حضور زور سے پڑھتے تھے. پھر آج ائمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضور نے جو زور سے پڑھتے تھے وہ تو مقتدیوں کی تعلیم کے لیے تھا. کہ ظہر میں فلاں سورت حضور پڑھ رہے ہیں، عصر میں فلاں سورت پڑھ رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. دوسرے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز کی سنت ہے اور امام اور مقتدیوں کو سب کو زور سے آمین کہنی چاہیے، آہستہ آمین نہیں کہنی چاہیے. اب اختلاف ہو گئے. حدیث ایک ہی ہے، حضرت وائل ابن حجر کی. 2 امام کہتے ہیں کہ حضور نے زور سے آمین کہی تھی، حضرت وائل کی تعلیم کی. 2 امام کہتے ہیں یہ نماز کی سنت. اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟
ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ نے جس امام کو اپنی عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے وہ جو حدیث کی وجہ بیان کرے اس کا فالو کرو. انفیس مالکی ہو تو سرن امین کو، شافعی حنبلی ہے تو زہرن کو. کوئی مجھے بتلائے کہ اس کے علاوہ راستہ کون سا ہے؟ کوئی راستہ نہیں. یہ دوسری قسم کے مسائل. پہلا، روایات میں آیتوں میں تعارض نہیں، احادیث میں تعارض ہو، ان تعارض کو کیسے آگے پیچھے کیا جائے، حل کیا جائے. دوسرا، حدیثوں میں حضور کا ایک عمل آیا اور وہ عمل کسی وجہ سے ہے یا سنت ہے، اس کے طے کرنے میں اختلاف ہو جائے. اور تیسرے مسائل ہیں استنباطی مسائل. دیکھو، دریا میں موتی اوپر سطح پر تیرتے نہیں، دیکھنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. موتیوں کو نکالنے کے لیے ہر آدمی دریا میں ڈبکی نہیں لگا سکتا، ورنہ جائے گا کہیں سے کہیں. اس کے لیے تیراک بلانے پڑیں گے، ماہرین بلانے پڑیں گے، ہائر کرنے پڑیں گے، اور وہ جائیں گے ڈوب کر موتی نکال کر لائیں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو کہ قرآن و حدیث میں بعض مسائل ظاہری سطح پر نہیں، ان نصوص میں ڈوبنا پڑے گا اور ڈوب کر وہ مسائل لانے. اور جب ڈوب کر جائیں گے تو کسی کے ہاتھ میں سیپ آئے گی، کسی کے ہاتھ میں کنکر آئے گا، اور دونوں اجرت کے مستحق ہوں گے. جو سیپ لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی، جو کنکر لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی. ایک مرتبہ ڈبکی لگا کر آؤ $5، تو ڈبکی لگا کر آیا ہاتھ میں سیپ لے کر آیا اس کو بھی $5 ملیں گے، تو کنکر لے کر آیا اس کو بھی $5 ملیں گے. کیوں؟ انہوں نے کم کیے، ڈب کے گئے تھے، جو ملا وہ لے کر آیا. کیا لے کر آیا اسے کیا بحث؟ آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے. ایک لطیفہ سنو، ایک بوگس بات ہے، ریئل نہیں، کہ سکندر آب حیات کی تلاش میں اندھیرے میں گئے تھے. یہ سب بوگس بات ہے. ایسا کوئی آب حیات نہیں ہے. وہ نہر حیات جنت میں ہے، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. اندھیرے میں گئے، گھٹا تو اندھیرا. 40 آدمی گئے تھے، سکندر اور اس کے ساتھ 40 آدمی، خضر بھی انہی میں تھے. راستے میں نیچے کچھ چمک رہا ہے تو آواز آئی کہ جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو بعض نے کہا ہر حال میں پچھتانا ہے تو کیوں بوجھ اٹھا ڈوئیں. اور بعض نے کہا کہ جب ہر حال میں پچھتانا ہے تو لے ہی لے. تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر نیچے ہاتھ مارا تو کنکر آئے، خرجی میں ڈال دیے، خرجیاں بھر لی. جب اندھیرے سے باہر آئے تو دیکھا تو وہ تو بڑے قیمتی ہیرے تھے. تو جنہوں نے نہیں لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہائے ہم نے نہیں لیے، اور جنہوں نے لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہم نے ایک ہی خرجی کیوں بھری، دوسری طرف کی خرجی کیوں نہیں بھری. دریا میں جب ڈوب کر جاتے ہیں اور ہم نے آدمی ہائر کیے، ایک بتا ہوتا چلا جاؤ ڈھونڈ کر تو لاؤ، جو $5 ملیں گے ایک بوتے سے. اب جس کے ہاتھ میں سیپ آئی اور اس میں موتی نکلا وہ بھی $5 لے گا، اور جس کے ہاتھ میں سیپ جیسا کنکر آ گیا وہ کنکر لے کر باہر آ گیا تو اس کو بھی $5 ملے گا. بہرحال دریا میں سے موتی نکالنے کے لیے آپ کو تیراک ہائر کرنے، اس کے بغیر آپ موتی تک نہیں پہنچیں گے. ایسے قرآن و حدیث میں
ظاہری سطح میں وہ مسئلے نہیں، اس کی تہ میں جاؤ اور مسئلے لاؤ، ایسے مسائل کہلاتے ہیں استنباطی مسائل۔ میں ایک مثال دوں اس کی، سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں آیت وضو آئی، وضو کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس آیت کے مطابق وضو کرتے ہیں، کوئی اس کے خلاف وضو نہیں کرتا، لیکن اس آیت میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گیا۔ کیوں؟ وہ 5 مسئلے استنباطی تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ جو آیت میں ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو ضروری ہے، یا پہلے پیر دو ڈالے بعد میں باقی وضو کیا تو وضو ہوا، یا اسی ترتیب سے وضو کرنی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا اسی ترتیب سے وضو کرو گے تو وضو ہوگا، ترتیب بگڑ گئی وضو نہیں ہوگا۔ اور باقی تمام ائمہ نے کہا کہ نہیں، 3 اعضاء دھو ڈالو، سر پہ مسح کر لو، وضو ہو گیا، ترتیب کوئی ضروری نہیں۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ واو آیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا وارجلکم، تو یہ واو مطلق جمع کے لیے ہے یا ترتیب کے لیے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یہ واو ترتیب کے لیے، لہذا ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور پوری امت مسلمہ ترتیب ہی سے وضو کرتی آئی، تو واو ترتیب کے لیے ہے اور امت ترتیب سے وضو کرتی ہے، لہذا ترتیب فرض ہے۔ دوسرے 3 اماموں نے کہا کہ نہیں، واو مطلق جمع کے لیے، لہذا کیسے بھی 3 اعضاء دو ڈالو، سر پہ مسح کر لو، وضو ہو گئے۔ اب واو میں تو کچھ لکھا نہیں، واو کے ماتھے پر تو کچھ لکھا نہیں کہ وہ ترتیب کے لیے ہے یا جمع کے لیے، اور لغت میں دیکھو گے تو دونوں قول ملیں گے۔ اب کیا کریں؟ یہ استنباطی مسئلہ ہے، آیت میں نہیں ہے، آیت میں واو کیسا ہے اس میں سے مسئلہ نکالا۔ دوسرا مسئلہ، نماز پڑھیں تو نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات یا بالنیت، وضو اور غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ضروری ہے۔ کھیت میں ہل چلا رہا تھا، زور کی بارش ہوئی، سارا بھیگ گئے، اب ہل روکا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے وضو کر پھر نماز پڑھ۔ اور یہ سارا جسم بھیگ گیا، وضو نہیں ہوا، نیت کہاں سے چلی؟ ایک آدمی جنوبی تھا، تالاب کے کنارے کھڑا تھا، بنگال میں بہت تالاب ہے، اس کا ایک دوست آیا، اس نے مزار میں دھکا دیا اور تالاب میں چڑھا، ڈبکی کھا کر نکل آیا، تو غسل جنابت کا ہوا یا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، کیونکہ نیت کا ہے۔ اور دوسرے تمام ائمہ کہتے ہیں کہ غسل ہو گیا، وضو ہو گیا۔ یہ اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ وہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کا سرکل دائرہ کہاں تک ہے؟ تمام ائمہ کہتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں، اور وضو اور غسل عبادات مقصودہ نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے عبادت بنی۔ تو جو عبادات غیر مقصودہ ہیں وہ انما الاعمال بالنیات کے دائرے میں نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ فرماتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں، تو غیر مقصودہ بھی اس کے دائرے میں۔ اب یہ اختلاف ہو گیا کہ وضو میں نیت، غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں، یعنی وضو غسل اس حدیث کے دائرے میں سرکل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ استنباطی مسئلہ ہے۔ ایک امام کہتے ہیں آتا ہے، 3 امام کہتے ہیں نہیں آتا۔ اب
ایسے مسائل میں ہم کیا کریں؟ جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرو۔ تیسرا مسئلہ فرمایا کوہنیاں دھو، استغفر اللہ، ہاتھ دھو کوہنیوں تک۔ تک کا کیا مطلب؟ میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے تو دیوار میری ہے یا نہیں؟ تک کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ دھو کوہنیوں تک، پیر دھو ٹخنوں تک۔ امام ظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوہنیاں دھونی ضروری نہیں ہے، ٹخنے دھونے ضروری نہیں ہیں، میری جگہ دیوار تک ہے، دیوار میری نہیں ہے۔ کوہنیاں ہاتھوں سے دھونے سے خارج ہیں، ٹخنے پیر دھونے سے خارج ہیں۔ یہ امام ظفر کہتے ہیں، یہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد تیسرا نمبر انہی کا ہے، اور فقہ حنفی میں 12 مسئلوں میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونی ضروری، ٹخنے بھی دھونا ضروری۔ وہ کہتے ہیں کہ غائب مغیہ میں داخل ہے، دیوار میری ہے۔ اب یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے، دونوں وہ احتمال ہیں، دیوار میری ہے، دیوار میری نہیں ہے، دونوں احتمال ہیں۔ یہ استنباطی مسائل کہلاتے ہیں۔ ایسے مسائل میں ہم کیا کریں؟ چوتھی مثال میں وضو میں 3 اعضاء دھونے ہیں، سر پہ مسح کرنا ہے۔ کتنے سر پہ؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پورے سر پہ، ایک بال بھی مسح سے خالی نہیں رہنا چاہے، وضو نہیں ہو۔ بلکہ دبئی میں ایک مالکی عالم ہے، وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، مالکی ہے، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ عورت کے لیے پورے سر پہ مسح کر کے جو مسترسل بال ہیں اس پر بھی آخر تک مسح کرنا ہے۔ میں نے کہا بھیا تو یہ کہاں سے مسئلہ لایا، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں ہے، میں کہا دکھاؤ۔ وہ پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو آخر لمبے بال آخر تک مسح کرنا ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ کوارٹر سر کا مسح کر دو وضو ہو۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت مستمر رہا، لیکن فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 3 بال کا مسح کر لو کافی، وضو ہو گیا۔ اب یہ سارا اختلاف، یہ جو قرآن میں آیا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ بات زائدہ ہے، اور تم اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو بھیگے ہوئے، یعنی پورے سر پر پھیرو، اور کہا یہ بات زائد ہے، ابھی میں بات زائد آتی ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا بات زائد نہیں ہے، باب بمانا باز ہے، بائے تمیز ہے، سارے سر پر مسح ضروری نہیں ہے، کچھ حصے پر مسح ضروری ہے۔ کتنے حصے پر؟ 2 اماموں نے، امام اعظم نے اور امام احمد نے کہا، ایک حدیث تبوک کے سفر میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ حضور نے سر پہ پگڑی باندھ رکھی تھی، اور وضو فرمایا تو پگڑی پیچھے ہٹا کر سر کے اگلے حصے پر مسح کی، ناسیہ پر پگڑی ٹھیک کر دی۔ جب زندگی میں 1 مرتبہ پورے سر پر مسح نہیں کیا، بات پر مسح کیا ہے، معلوم پورے سر پر مسح ضروری نہیں ہے، اور آیت میں بات تمیز کے لیے، اور کتنے پر ضروری ہے؟ حضور نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، سامنے کے جو بال ہیں وہ ناسیہ ہیں،
اگر اس سے کم ہوتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حضور عمل کر کے دکھاتے، اس سے کم مسا کبھی نہیں کیا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ پہلی روایت ہے، پہلی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، یہ ایک قاعدہ ہے، آپ نہیں سمجھے، یہ حضور کا ایک عمل ہے، یہ اسے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بات تمیز دیا ہے تو بات سر پر 3 بالوں پر مسا کر لو، ہو گیا مسائل پر عمل ہو گئے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں فعل سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، فعل سے عدم فرضیت ثابت ہوتی ہے، یعنی چوتھائی سر سے زیادہ مسا فرض نہیں ہے، یہ بات فعل سے ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اب یہ سارا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بات کیسی ہے، اس میں سارا جھگڑا کھڑا ہو، اور ہر امام جو بات کہتا ہے وہ خلق قبول کرتی، بس ایسی صورت میں ماں و شما کیا کریں؟ جس کو جس امام سے عقیدت ہے وہ جو آیت کا مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ کیا ہے؟ کوئی بتایا مجھے۔ 5واں مسئلہ وَأَرْجُلَكُمْ بھی قراءت ہے اور وَأَرْجُلِكُمْ بھی قراءت۔ پیروں کا کیا حکم ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ننگے پیروں پر مسح کریں گے، پیر دھونے نہیں، اور وہ ارجلکم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو میں 2 اعضاء دھونے ہیں اور 2 اعضاء پر مسح کرنا، سر پہ مسح کرو، پیروں پر مسح کرو، وہ ارجلکم پڑھتے ہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ ارجلکم پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن میں ارجلکم لکھا ہو، وہ کہتے ہیں 3 اعضاء دھونے ہیں، صرف سر پہ مسح کرنا ہے، اور ارجلکم کا اثر وجوہکم پر ہے، رؤوسکم پر نہیں۔ تو دور بھی ارتھ ہوتا ہے، قریب بھی ارتھ ہوتا ہے۔ جو شیعہ کہتے ہیں اہل سنہ کہتے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ شیعوں کی مانیں یا اہل سنہ کی مانیں؟ جب ہم اہل سنہ ہیں تو اہل سنہ کی مانیں گے، اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ میں نے مثالیں دی کہ آیت وضو میں 5 مسئلے استنباطی ہیں، اس آیت میں اندر کہنے ڈوب کر کہنے جا کر وہ مسئلے نکال کر لانے ہیں، اور ان میں ہو گیا اختلاف۔ بس ایسی صورت میں جس کو جس سے عقیدت ہے اسی کی فالوئنگ کرنی پڑے گی، تقلید کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میرے بھائی۔ تو یہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ حدیثوں میں تعارض ہو تو حدیثیں سارٹ آؤٹ کیسے کی جائیں، سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو تقلید کرو۔ حدیث میں جو عمل ہے وہ سنت ہے یا کسی ریزن سے اس میں اختلاف ہو جائے تو جس کو جس سے عقیدت ہو اس پر عمل کرو۔ اسی ذیل میں یہ صورت بھی آتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، ایک حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کن میں ائمہ۔ قرآن کریم میں ہے او لامستم النساء، 2 امام کہتے ہیں، نہیں، امام اعظم اکیلے کہتے ہیں اس آیت میں غسل واجب ہونے کا بیان ہے کہ اگر کوئی بیوی سے صحبت کر لے تو غسل ٹوٹ جائے گا، نیا غسل واجب ہے۔ اور 3 امام کہتے ہیں نہیں، غسل کا بیان نہیں ہے، وضو ٹوٹنے کا بیان ہے، اگر کوئی کسی عورت کو ہاتھ لگا دے یا عورت مرد کو ہاتھ لگا دے تو وضو ٹوٹ جائے۔ اب لامستم النساء کا یہ مطلب ہے جو امام اعظم کہتے ہیں، یا لامستم النساء کا یہ مطلب ہے جو 3 امام کہتے ہیں، دونوں کا احتمال ہے، اور یہ نص نبوی کا اختلاف ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لطیفہ سنو، ذہن بوجھل ہو گیا آپ لوگ۔ لندن میں
میرا ایک خادم انصاری بھائی نام ہے، کوکن کا ہے، اسلام پر ہوئی کی مسجد کے سے قریب اس کا گھر ہے، اس کی بیوی بھی کوکنی ہے، بیوی شافعی ہے اور شوہر حنفی۔ وہ بیچاری بڑی عورت ہے، میرے یہاں مہمان آئے فوراً کہہ ہوا ہے چائے ناشتہ آ جاتا ہے، تو اس لیے میں اس گھر سے بے تکلف ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس کا پرچہ آیا میرے پاس کہ آپ کے خادم انصاری بھائی مجھے بہت پریشان کرتے۔ وہ کرتا کیا تھا؟ بیوی تو شافعی ہے، وہ وضو کر کے جب نماز کے لیے تیار ہوئی تو اس نے کسی بہانے بلایا، گال پہ ہاتھ رکھ دیا، بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا، جاتے دوسرا وضو کرے، نماز پڑھ رہی ہے، بارش آیا اور گال پہ ہاتھ رکھ دیا، بیچاری کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گئی۔ یہ آپ کا خادم انصاری جو ہے مجھے بہت پریشان کرتا۔ تو میں نے اس انصاری سے کہا کہ کیوں پریشان کرتا ہے بھی؟ کہنے لگے وہ مجھے بہت پریشان کرتی۔ تجھے کیا پریشان کرتی؟ کہنے لگے جھینگے لاتی اور پکا کر کے میرا منہ چڑا چڑا کر کھاتی۔ میں کہتا ہوں جھینگے حرام ہے، مجھے مانتی نہیں۔ تو اس کے گھر گئے، میاں بیوی کو بٹھا کر خبر و مائز کروائے اور شوہر سے کہا خبردار جو تم نے اس کی وضو توڑی، اور اس سے کہا تجھے اس گھر میں جھینگے نہیں لانے، تجھے جھینگے کھانے اور اپنے صحیح کیا جا کے پکا کر کھا، اس گھر میں جھینگے مت لائے۔ تو تین اماموں کے یہاں عورت مرد کو ہاتھ لگا دے یا مرد عورت کو ہاتھ لگا دے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ آیت سے یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں لامستم باب مفاعلہ، آپ حضرات نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے، لامستم باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں دو شخص مل کر کوئی کام کرتے ہیں، تو مردوں نے عورتوں کو پکڑا اور عورت نے مرد کو پکڑا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ انٹر کورس میں جب دونوں فارغ ہوتے ہیں اس وقت مرد عورت کو دبا کر پکڑتا ہے، عورت مرد کو پکڑتی ہے۔ اس آیت میں غسل واجب کرنے کا بیان ہے کہ صحبت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ یہ اسے پکڑے، یہ اسے پکڑے، یہ خوبصورت زبان ہے، انزال ہو، یہ گونگی زبان ہے، قرآن کے شاعر نشان نہیں ہے، تو اشتہارہ شاندار زبان استعمال کی۔ یا ایک مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد گزاروں سے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو رکعتیں ہیں، یعنی 4 کی نیت مت باندھو، 2 کی نیت باندھو، 2 پر سلام پھیرو، کیونکہ صحابہ حضور کی طرح لمبے تہجد پڑھتے تھے، 4 پڑھو گے تھک جاؤ، 2 پڑھو سلام کرو، ٹانگیں پسارو لمبی کرو، تھرمس میں چائے رکھی ہو پیو، مگر اس کے بعد بیڑی مت پی، چائے ہی پیو، پھر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اگلی 2 رکعتوں کی نیت باندھو، صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ اب یہ جو حکم ہے رات میں آپ دو نفلیں الگ الگ سلاموں سے پڑھیں، یہ مسئلہ ہے یا مصلحت ہے؟ 3 امام اور 3 امام نے ہمارے صاحبین بھی ان کے ساتھ گئے، یہ مسئلہ ہے، چنانچہ اختلاف ہو گیا کہ 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، دن کا کیا حکم ہے، رات کا کیا حکم ہے، بڑا جھگڑا ہے۔ بڑے میاں آئے، امام اعظم آئے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں، یہ مصلحت ہے، یہ تہجد گزاروں کے لیے فیسلٹی ہے، سہولت ہے، 2 پر سلام پھیریں گے تو ان کے لیے راحت، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دلیل امام اعظم نے کہا دن میں رباعی فرض ہے، رات میں بھی رباعی فرض ہے،
ظہر کی 4 رکعت ایک سلام سے، عصر کی 4 رکعت ایک سلام سے، عشاء کی 4 رکعت ایک سلام سے، اور فرائض غیر اولا ہیئت پر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھتے، بس نبی کا گاہ بگاہ کا فعل تو غیر اولا کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے لیے غیر اولا۔ حضور نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا حضور کے لیے غیر اولا نہیں، وہ تو تشریح کے لیے کیا تھا، لیکن حضور کا ہمیشہ کا فعل اس کو غیر اولا کیسے کہو؟ حضور ظہر سے پہلے ایک سلام میں 4 رکعتیں پڑھتے، لہٰذا افضل رات میں بھی دن میں بھی 4 مرتبہ ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے۔ اور یہ حدیث تہجد گزاروں کے لیے فیسلٹی ہے، راحت سے آرام ہے۔ اب دیکھو اختلاف ہو گیا، امام اعظم یوں کہتے ہیں، باقی سارا آوا کا آوا یوں کہتا ہے۔ پھر آگے بڑھو، پھر آیا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتَيْنِ، پھر جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، کس کو؟ تہجد گزار، صبح صادق ہونے والی ہے۔ آج تو گھڑیاں ہیں، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر صبح صادق ہوگی، اس وقت گھڑیاں کہاں تھی؟ آسمان دیکھ کر اندازے کرتے تھے۔ تو جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو چلے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے تو فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتٍ، بس ایک رکعت کے ذریعے طاق بناؤ۔ وہ لفظ جانتے ہیں، کوڈ جیون طاق بناؤ، ایک رکعت کے ذریعے طاق بناؤ۔ کس کو طاق بنائے؟ 3 ائمہ نے کہا جتنا تہجد پڑھا ہے سارے تہجد کو طاق بنا، اور اب ایک رکعت الگ سلام سے پڑھو، تو یہ ایک رکعت تہجد کے مجموعے میں مل کر کے سب طاق ہو جائے۔ حنفیہ نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھو تو 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور ایک کو 2 کے ساتھ ملا کر کے 3 رکعت وتر پڑھو۔ اور پھر یہ جو 3 رکعت وتر ہیں یہ رات کی نماز میں مل کر کے طاق بنے، جیسے مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو طاق بناتی ہے، تو مغرب کی نماز ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر وہ 3 رکعتیں دن کی نمازوں میں مل کر ساری نماز طاق ہو جاتی ہے۔ ایسے اب 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھو، وہ تہجد کے ساتھ مل کر رات کی ساری نماز طاق ہو جائے۔ اس میں ہو گیا کہ تہجد کی نماز کو طاق بنانا ہے یا 2 رکعتوں کو طاق بنانا ہے۔ 3 اماموں نے کہا ایک رکعت الگ پڑھو، وہ تہجد کی نماز میں مل کر کے پوری تہجد طاق ہو جائے۔ حنفیہ نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں، حدیث کا مطلب ہے کہ اب 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور تیسری کو 2 کے ساتھ ملا کر ان 3 رکعتوں کو وتر بناؤ، وتر حقیقی پڑھ لو۔ اب اوتر بے رکعتین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اوتر بے رکعتین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتیں جب پیش آئیں تو پھر تکلیف کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ اور جو استنباطی مسائل ہیں جو نصوص کی تہ میں جا کر نکال کر لائے گئے ہیں، ان میں سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ جس امام نے جو مسئلہ نکالا ہے اس مسئلے پر عمل کرو۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ 3 قسم کے مسائل میں تقلید ہے، اور تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں، اور 80% مسائل جو فقہ کے ہیں اس میں کسی کی تقلید نہیں، اللہ رسول کی تقلید ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان سورہ مائدہ میں جو آیت آئی اسی طرح وضو کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کچھ وضو الگ ہے، امام شافعی کا کچھ وضو الگ ہے، نہیں ہے، سورہ مائدہ میں جو آیت ہے اسی کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ اب آخری بات میں عرض کروں، وہ یہ سوال کرے کہ تقلید کیوں واجب فرض ہے، اور تقلید اگر فرض ہے
تو ایک خاص امام کی تقلید کیوں فرض ہے؟ تقلید شخصی کیوں فرض ہے؟ صحابہ اور تابعین کے دور میں تو جو عالم مل جاتا تھا اسے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، عمل کرتے تھے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی عالم مل جائے، مسئلہ پوچھ لو، عمل کرو۔ حنفی ہے تو حنفی مفتی سے مسئلہ پوچھے، شافعی ہے تو شافعی مفتی سے مسئلہ پوچھے۔ وائے یعنی تقلید کیوں فرض ہے اور تقلید شخصی کیوں فرض ہے؟ یہ دو سوال رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایک قاعدہ سمجھو، واجب لذاتی ہی کی دلیل پوچھنے کا حق ہے۔ اور ہم دلیل بتائیں کہ وطر واجب ہیں، کیوں؟ تو ہم 20 حدیثیں لا کر رکھیں گے، لے لے کے 20 حدیثیں، لیکن واجب لے غیرہ کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں دیتی۔ جو واجب لے غیرہ ہے، غیر کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ وہ جو غیر ہے اس میں غور کرو، اس میں وجوب کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ تمہاری سمجھ میں صلاحیت آئے تو مان لو، نہ سمجھنا ہے تو گو آن، سزا ہوا ہے۔ خامخواہ دماغ پاشی کرنے سے کیا فائدہ؟ اور وہ جو غیر ہے اس میں غور کرنے کے بعد تمہاری سمجھ میں وجوب آ جائے تو مان لو۔ اسی طریقے سے منہی عنہ بھی دو طرح کے، لے ذاتی و لے غیری۔ جو منہی عنہ یعنی ممنوع، جو کام ممنوع ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں، لے ذاتی و لے غیری۔ جو لے ذاتی ہی ممنوع ہے اس کی دلیل پوچھو، ہم دلیل دیں گے۔ زنا حرام ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل دیں گے۔ لیکن جو چیز ممنوع ہے لے غیری، اس کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں۔ وہ غیر جس کی وجہ سے ممانعت آئی ہے، اس غیر میں غور کرو، اگر اس میں صلاحیت ہے ممانعت کی تو مان لو ممانعت، اور تمہاری سمجھ میں صلاحیت سمجھ میں نہ آئے تو کون؟ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو۔ جتنے واجب لے ذاتی ہیں ان کی دلیل پوچھو، ہم بتائیں۔ واجب لے غیری کی دلیل نہیں ہوتی ہے، غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس غیر میں غور کرنا۔ ممنوع بھی دو طرح کے ہیں، لے ذاتی ہی اور لے غیری۔ لے ذاتی ہی ممنوع کے دلائل ہوتے ہیں اور لے غیری کے دلائل نہیں ہوتے ہیں، غیر میں غور کرنا۔ تقلید لے ذاتی ہی فرض نہیں، لے غیری ہی فرض ہے۔ دلیل اگر لے ذاتی ہی تقلید فرض ہوتی تو ائمہ مجتہدین کے لیے بھی تقلید فرض ہوتی۔ ذرا حال ہے کہ ائمہ مجتہدین کے لیے تقلید جائز ہی نہیں۔ معلوم تقلید لے ذاتی ہی فرض نہیں۔ نماز فرض ہے، سب پر فرض ہے، لے ذاتی ہی فرض ہے۔ تقلید کی اگر لے ذاتی فرض ہوتی تو ہر مسلمان پر فرض ہوتی، ائمہ مجتہدین پر بھی فرض ہوتی۔ اور دیکھو مجتہدین 4 نہیں گزرے ہیں، مجتہدین 300 گزرے۔ یہ تو 4 ائمہ کے ماننے والے رہے، فقہ جمع ہوئی، اس لیے 4 کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ مجتہدین 300 گزرے ہیں۔ یہ جو بھی مجتہد ہے اس کے لیے تقلید جائز ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ تقلید واجب لے ذاتی ہی نہیں ہے، ورنہ ہر انسان کے لیے تقلید ضروری ہے۔ یہ تقلید کیوں کرنی؟ اس لیے کرنی ہے کہ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا، اور ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں طے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا۔ ایسی صورت میں اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم دین کی بات نہیں جانتے تو دین کی بات جو جاننے والے ہم سے پوچھو، اور وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کرو۔ یہ ہے تقلید کے ضروری ہونے کی دلیل۔ اگر ہر مسلمان دین کی ہر بات قرآن و حدیث سے جانتا ہوتا تو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعہ ہے کہ دین کے ہر بات پر عمل ضروری ہے،
اور ہر مسلمان دین کی ہر بات نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں. یہ تکلیف کے وجوب کی دلیل ہے اس غیر کی وجہ سے. وہ غیر کیا ہے کہ ہر مسلمان مسئلہ نہیں جانتا، نہ قرآن و حدیث سے جان سکتا بھی نہیں ہے، تو تکلیف کے علاوہ کیا کرے؟ پھر کوئی کہے کہ تکلیف ٹھیک ہے، نہ جاننے والوں سے پوچھے. یہ تکلیف شخصی کیوں ہے؟ یا تو تکلیف کرو امام اعظم کی، یا تکلیف کرو امام مالک کی، یا تکلیف کرو امام شافعی کی، یا تکلیف کرو امام احمد کی. ایسا کیوں ضروری ہے؟ مجتہدین تو 300 گزرے ہیں، ہم کسی بھی تکلیف کریں، ان 4 کی تکلیف کیوں ضروری ہے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف کرنی ہے تو صحابہ کی کرو، بات کے لوگوں سے کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب میرے بھائیو سنو. یہ 4 ہی امام ایسے ہیں کہ ان کی فقہ A to Z کتابوں میں مدون ہوگی، اور 1400 سال سے مسلسل علماء ان 4 فقہوں کی خدمت کرتے رہے. آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو 4 فقہوں میں نہ ہو. اور باقی جو مجتہدین گزرے تھے ان کو بڑھیا شاگردنی ملی، ان کی کسی نے مدون و مرتب نہیں کی. آج اگر کوئی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی تکلیف کرنا چاہتے تو کیسے کرے گا؟ ان کی فقہ مرتب ہے ہی نہیں. ترمذی شریف میں حضرت ثوری کے کچھ اقوال آئے ہیں 10%، تو 10% میں حضرت ثوری کی تکلیف کی، باقی 90% میں کیا کرے؟ یہی حال صحابہ کا ہے. سب سے زیادہ مسائل حضرت عمر سے مروی ہیں، مگر حضرت عمر سے جو مسائل مروی ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ کا 30% ہے. 70% مسائل حضرت عمر سے بھی مروی نہیں. بس اگر کوئی حضرت عمر کی تکلیف کرے گا تو 30% تو مروی ہیں، باقی 70 میں کس کی تکلیف کرے گا؟ اور یہ جو 4 امام ہیں، ان 4 اماموں کو بہترین شاگرد ملے. انہوں نے ساری فقہ کیچ کی، پھر مسلسل خدمت ہوتی رہی اور آج تک ہو رہی ہے. اور آج جو نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے دارالعلوم کا فتویٰ دیتا ہے دیوبند کا، اور وہ فتویٰ فقہ حنفی میں شامل ہو جاتا ہے. یہ 4 فقہ کمپلیٹ، اور باقی مجتہدین کا دور گزر گیا، ان کی نہ ماننے والے رہے نہ ان کی فقہ رہی، تو کیسے کوئی تکلیف کرے گا؟ کسی بھی صحابی سے کمپلیٹ فقہ مروی نہیں ہے تو کیسے تکلیف کرے گا؟ خیر یہ تو سائڈ کی بات تھی، یہ چھوڑو، اصل بات پر آؤ. یہ جب صحابہ اور تابعین کے دور میں کوئی معین آدمی سے مسئلہ پوچھنا ضروری نہیں تھا. جو صحابی ملے مسئلہ پوچھ لو، جو تابعی ملے مسئلہ پوچھ لو. آج ایسا کیوں نہیں؟ جو بھی مسلمان اہل السنہ والجماعت، جو اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے وہ چھوڑو، جو اہل السنہ والجماعت میں ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جو عالم مل کے مسئلہ پوچھو اور وہ جس طرح سے مسئلہ بتلا ہے اس طرح سے عمل کرو. ایک معین امام کو کیوں پکڑنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی واجب لے گئی بھی، واجب لے ذاتی ہی نہیں. اگر واجب لے ذاتی ہی ہوتا تو صحابہ کے لیے بھی واجب ہوتا، تابعین کے لیے بھی واجب ہوتا، جبکہ اس دور میں معین امام کی تکلیف نہیں تھی. لہٰذا یہ واجب لے ذاتی ہی تو ہے نہیں، واجب لے گئی بھی. وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر ہے اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا نام ہے تدین. اللہ کے دین پر عمل کرو. اگر لوگوں کو ایک مسلک کا پابند نہیں کیا جائے گا تو لوگوں میں تدین باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے، من مانی.
جہاں مسئلہ سہولت ملی ادھر سے ایک مسئلہ یہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، اور پھر عمل کیا تو عمل کہاں ہوا؟ تو اپنی خواہش نفس پر عمل ہو. تو تشہی جائز نہیں، خواہش نفس پر چلنا جائز نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تدین اسی صورت میں باقی رہے گا کہ ایک کھوٹا پکڑے، اور اگر حد جائی ہوا تو پھر منمانی چلے گی. ایک قصہ سنو. ہارون رشید بڑے اچھے بادشاہ گزرے. ان کے زمانے میں ایک آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا. اس زمانے میں علماء کتاب لے کر بادشاہ کے خدمت میں پیش کرتے تھے، انعام حاصل کرتے تھے. کتاب لایا، پیش کی. ہارون رشید کو کہاں فرصت تھی پڑھنے کی. اس نے پوچھا کہ تیری کتاب میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری کتاب میں ہر ناجائز کو میں نے جائز ثابت کیا. زنا جائز ہے فلاں امام کا قول، سود جائز ہے فلاں امام کا قول، شطرنج کھیلنا جائز ہے فلاں امام کا قول. کسی نہ کسی کا قول ملے گا. مختلف علماء چھوٹے بڑے معتبر غیر معتبر سب کے اقوال لا کر کہا میں نے ہر ناجائز کو جائز ثابت کیا. اچھا، یہ کارنامہ انجام دی جی. بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا اس کی کتاب لو، اس کے سر پہ بجاؤ، اور اتنا بجاؤ کہ یہ کتاب ریزہ ریزہ ہو. بجا ہے پٹ کے ریزہ ریزہ ہو. اس قصے میں مجھے کیا سمجھانا ہے کہ اگر ایک خاص کھوٹا نہیں پکڑو گے تو یہ اس مولوی نے جو کیا ہے ہر ناجائز کو جائز کر دیا، آج بھی ہر ناجائز جائز ہو جائے. یہ تدین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، یہ تشہی ہے، اپنی خواہش پر چلنا. اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تدین کے لیے بھیجا ہے، تشہی کے لیے نہیں بھیجا. اس غیر کی وجہ سے معین امام کی تقلید ضروری ہے. اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب سے بوقت ضرورت استفادہ کرتے ہیں، مسائل لیتے ہیں، لیکن وہ ملت کے اکابر لیتے ہیں. ماؤ شماؤ کو اس کی اجازت نہیں. ناراض ہو گیا بیوی سے، کیوں نمک کھانے سالوں میں نمک زیادہ کیوں ہے، دھڑا دھڑ 3 پھیر کر دیے، طلاق طلاق طلاق. بے وقوف کرتے ہیں، بے وقوف. اب پریشان، اب ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کسی سے مسئلہ ملے. غیر مخلدین کے یہاں گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک طلاق رکھ لے دیجیے. ساری زندگی تو حنفی رہا، ساری زندگی تو شافعی رہا، ساری زندگی تو مالکی رہا. بیوی کو 3 طلاق دے دی اور پریشان ہوا تو غیر مخلد بن گیا. تو یہ تدین تھوڑی ہے، دین پر عمل کرنا تھوڑی ہے، تو خواہش نفس پر عمل کرنا. بہرحال اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ تقلید شخصی واجب لے ذاتی ہی نہیں، واجب لے غیری ہی، تاکہ لوگوں میں تدین باقی رہے، تشہی شروع نہ ہو جائے. اب ایک مثال میں اور دے کر بات ختم کروں. منہی انہو کی میں نے مثالیں نہیں دی. زنا حرام ہے، منہی انہو ہے، پوچھو تو نہیں، قرآن و حدیث سے دلائل دیں. لیکن عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. وائے کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہے؟ مردوں کی جاگیر نہیں، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کا یکساں حق ہے. پھر عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ یہ منہی انہو ممانعت لے ذاتی ہی نہیں ہے، لے غیری ہی. اگر لے ذاتی ہی ہوتی تو حضور کے دور میں عورتیں مسجد میں نہ آتی، اور آج بھی حرمین میں عورتیں جاتی ہیں، وہ نہ جاتی. پھر یہ ممانعت کیوں ہے؟ غیر کی وجہ سے. دیکھو یہاں درمیان میں رک کر ایک بات سمجھ لو. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، سب عورتیں نہیں آتی.
جو دین سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتی تھی وہ آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نئی نئی وحیاں نازل ہوتی تھی، نئے نئے مسائل، اور حضور نمازوں کے بعد نمازیوں کو روک کر نئی وحی نیا قرآن یاد کراتے تھے، عورتوں کو بھی یاد کراتے تھے، پھر مردوں میں پھیلاتے تھے، عورتیں عورتوں میں پھیلاتی تھی۔ یہ ضرورت اب نہیں رہی، اب تو بچپن سے لڑکیاں دین پڑھتی پڑھتی بڑی ہوتی، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں مسجد مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تھیں، ان 9 مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی نماز پڑھ، مسجد نبوی میں آتی تھی، جو دین سیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد تھا آقا کی زیارت، حضور کا دیدار۔ ان 2 مقصد کو لے کر عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی۔ آج مسائل سیکھنے کی بات تو رہی نہیں، مگر آقا وہی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مردوں کی طرح عورتوں کو بھی سلام عرض کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا ہے۔ جب جانا ہے تو نماز بھی پڑھو۔ اور مکہ مکرمہ میں عورتوں کو طواف کے لیے آنا ہے، جب طواف کے لیے آنا ہے تو نماز بھی پڑھو۔ چنانچہ مکے میں چلے جاؤ، مسجد حرام میں صرف آتی ہیں، مکہ مکرمہ میں 500 مسجدیں اور ہیں، کسی مسجد میں آپ کو عورتیں نہیں ملیں گی۔ بس کوئی یہ کہے تو حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں، آج کیوں نہیں؟ جواب یہ کہ وہ خاص وجہ سے آتی تھی، وہ وجہ اب نہیں، وہ وجہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں نہیں ہے، مسجد نبوی میں وہ وجہ اب بھی ہے۔ حضور وہیں لیٹے ہیں، اور حضور کو سلام عرض کرنے کے لیے عورتوں کو آنا ہے، باقاعدہ نظام ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے مرد سلام عرض کریں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے پردہ ہو جائے گا، کوئی مرد نہیں آئے گا، عورتیں سلام عرض کریں گے۔ اور مسجد حرام میں طواف کے لیے تو ہر ایک کو جانا ہے تو اب نماز کا وقت ہوگا تو بغیر نماز پڑھے چلی جائے گی، نماز پڑھ کے جائے۔ بس حرمین کا حکم اور ہے، حضور کے زمانے کا حکم اور ہے، اور اسی وجہ سے مدینہ کی 9 مسجدیں حضور کے زمانے میں نہیں آتی تھی نماز پڑھ۔ اب جو ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ ممانعت لے گئی بھی ہے، میں لے گئی بھی کی مثال سمجھاتا ہوں۔ وہ غیر کیا ہے؟ فتنہ، اور مسجد عبادت کے لیے مسجدوں میں آنے جانے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب فتنہ؟ ہمارے دارالعلوم، آپ کے دارالعلوم کے پچھلے محتمم جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا مرغوب الرحمان کا، ان سے ایک انٹرویو لیا تھا ایک ہندو نے۔ غیر مقلدین نے ہندوستان کے اخباروں میں یہ مسئلہ چھیڑا کہ عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے، حضور کے زمانے میں آتی تھی، حرمین میں آتی ہیں۔ تو اس کے جوابات بھی اخباروں میں آئے اور بڑا معرکۃ الآراء بحث ہو گئی۔ اور جب ایسا کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے تو ہندو نامہ نگار بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ درمیان میں ایک لطیفہ سنا، مظفر نگر کی ایک مسجد میں حنفی کی نماز پڑھتے تھے، غیر مقلد کی نماز پڑھتے تھے۔ حنفی آمین آہستہ کہتے تھے، غیر مقلد چلاتے تھے۔ ان کو بتھیرا سمجھایا تو بھائی آمین جہر کا مطلب یہ ہے کہ دائیں والا بائیں والا سن لے، اتنا جہر کرو، چلاتے کیوں؟ وہ نہیں مانتے۔ دیکھو دلیلیں 5 ہیں، جب کوئی 4 دلیل سے نہ مانے تو پھر 5ویں دلیل یوز کرنی پڑتی، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ورنہ تیلدار جوتا۔ یہ 5ویں دلیل، جب کوئی نہیں مانے گا تو تیلدار جوتا اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ حنفیوں نے بجایا اور پولیس کیس ہو گیا۔ جج تھا انگریز، انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ہے، جج تھا انگریز، اس کے سامنے فائل کھلی کہ جھگڑا ہوا ہے آمین بالجہر اور آمین بالسر پر،
انہوں نے بھی وکیل کیا، انہوں نے بھی وکیل کیا. اور انگریز تو نالج کا رسیا ہوتا ہے. اس نے دونوں وکیلوں سے کہا مجھے سمجھاؤ یہ آمین بالجہر کیا ہوتا ہے، آمین بالجہر کیا ہوتا ہے. تو ایک ہفتے تک اس نے دبائی سارا مسئلہ سمجھا. غیر مسلموں کو اسلامی مسائل سے دلچسپی ہو جاتی ہے، اس کی مثال دے رہا ہے. پھر اس نے فیصلہ لکھا انگریز جج نے کہ میں نے دونوں فاضل وکیلوں کی بحثیں سنی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے دونوں طرح کے آمین ثابت ہے. آمین بالجہر بھی ثابت ہے، آمین بالسر بھی ثابت ہے. لیکن آمین کی ایک تیسری قسم ہے جو پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے، اور وہ ہے آمین بالشر. لوگوں کو چڑانے کے لیے آمین کہو، یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں. اور یہ غیر مقلدین آمین بالشر کرتے تھے، زیادہ ان کو اتنی سزا ذکری دے دی. تو میں مثال دے رہا تھا کہ جب کوئی اسلامی مسئلہ چھیڑتا ہے تو ہندوؤں کو بڑی دلچسپی ہوتی. تو ہمارے محتمم صاحب دہلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے. ایک ہندو رپورٹر آیا، جانتا تھا. اس نے آپ کو سلام کیا، بیٹھا تو کہا مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے. حضرت نے فرمایا لے لو بھائی. اس نے کہا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا آ سکتی ہیں. جاؤ ہمارے مسجد رشید میں جا کر دیکھو 50 عورتیں گھوم رہی ہوں. مسجد رشید ایک زیارت گاہ بن گئی، عورتیں مرد آتے ہیں. اب تو پابندی لگ گئی، مرد آ سکتے ہیں، عورتیں باہر سے دیکھو. کیوں پابندی لگی ہے؟ وہ مسجد نیچے اوپر، تہ خانہ اوپر، ادھر ادھر طلبا عوام، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو غلط واقعات رونما ہونے لگے. عورتوں کے لیے پابندی لگے، باہر سے دیکھو، اندر نہ آؤ. لیکن جب کا یہ واقعہ جب کا ہے، اس وقت میں کوئی پابندی نہیں تھی. تو حضرت سے بولنا جاؤ مسجد رشید میں دیکھو 50 عورتیں گھوم رہی ہوں گی، عورتیں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی؟ تو اس نے کہا سوری، میں یہ نہیں پوچھ رہا. حضرت سب سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا. عورتیں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے، اپنے کندھے پر نہیں رکھی بات. یہ کہا ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے. تو اس نے کہا بھائی کیا یہ مسجد مردوں کی جاگیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جاگیر تو نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے مسجدیں ہیں، لیکن عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے میں فتنہ ہے. اس لیے فتویٰ یہ ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے نہ آئیں، گھر میں پڑھیں. اس ہندو نے کہا کہ فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہیں سمجھتے ہیں، پلیس آف پیس. آپ کہتے کہ فتنہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا مسجدوں میں کوئی فتنہ نہیں. ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں. مغرب پڑھتے جب لوٹتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء میں تو آنے جانے میں اندھیرا ہے، فجر میں جب آتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے. اور ہر عورت کا گھر مسجد کے قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے، فار بلکہ فار اوے بھی ہو سکتا ہے. اور ہر عورت کو ہر نماز میں مرد شوہر یا محرم لانے والا اویلیبل ہو یہ بھی ضروری نہیں. عورت کو تنہا بھی آنا پڑ سکتا ہے. اور بجلی کا حال آپ جانتے ہیں، دیوبند کا قصہ. دیوبند میں 8 گھنٹے بجلی آتی، 16 گھنٹے غائب رہتی، اور کب آئے گی کب جائے گی کوئی قاعدہ نہیں. بجلی بھاگی، آتی جلا کر کے موم بتی جلائی، ابھی 2 منٹ ہوئی تھے بجلی آ گئی.
मोम बत्ती को फूंक मारी, 2 मिनट के बाद फिर भाग गई कि दूसरी मत जलाओ, एक रात में एक माचिस खत्म हो जाती। तो बिजली कब आएगी कब भागेगी कुछ पता नहीं। और जवानों का क्या हाल है आप जानते हैं। बस औरत घर से मस्जिद तक आएगी और वापस जाएगी, इस रास्ते में फितना है। तो उस हिंदू नामानिकार ने कहा ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। देखा, ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। मैं इस किस्से में क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो औरतों को मस्जिदों से मना किया जाता है तो ये मनमानत ले जाती ही नहीं है, ये तो गैर ही है। उस गैर में गौर करो, तुम्हारी समझ में आए मान लो, न समझ में आए न मानो। और जिस जमाने में औरतें मस्जिद नबवी में आती थी वो जमाना सादगी का जमाना था। बाद में मुसलमानों के पास दौलत आई तो औरतों में जब मुसलमानों के पास दौलत आएगी तो सबसे पहले औरतों में फैशन आएगा, औरतों में फैशन आएगा। तो हजरत फारूक आजम ने औरतों को समझाना शुरू किया कि मस्जिद नबवी में मत आओ, घर में नमाज पढ़ो। हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाना शुरू किया तो मस्जिद में मत आओ, घर में नमाज पढ़ो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने समझाना शुरू किया घर में नमाज पढ़ो। तो हजरत उमर के सामने तो औरतें क्या बोलेंगे, हजरत इब्न मसूद के सामने तो क्या बोलेंगे, वो तो अजनबी मर्द हैं। लेकिन जब हजरत आयशा ने मना किया तो औरतों ने मुआरिजा किया, क्यों ना आए हम तो हुजूर के जमाने से आ गए। तो हजरत आयशा ने फरमाया तुम्हारे जो अब चौंचले शुरू हो गए हैं, अगर ये हुजूर के जमाने में शुरू हो जाते तो हुजूर खुद मना कर देते, घर में बैठो, घरों में नमाजें पढ़ो। सादा दौर था, कोई फितने का अंदेशा नहीं था, लोगों के दिलों में सलाह व तकवा था। सहाबा से दूध के धुले हुए थे। इस जमाना जब बदला और मुसलमानों ने ताबीन की तादाद, तबे ताबीन की तादाद बढ़ी। देखो एक बात समझो, 4 दौर हैं, 3 खैरुल कुरून है, चौथा ठीक नहीं है। सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबे ताबीन का दौर और फिर चौथा दौर। ये जो 4 अदवार हैं ये आगे पीछे नहीं है, ये एक साथ चलते हैं। जो समझो जब हुजूर हयात थे दुनिया में तो सब मुसलमानों ने ईमान के साथ हुजूर की जियारत नहीं की। दूर दराज देहातों में जो मुसलमान हैं उन्होंने हुजूर की ईमान के साथ जियारत नहीं की। तो जिन मुसलमानों ने ईमान के साथ हुजूर की जियारत की वो साहबा। फिर ये साहबा ज़कात वसूल करने के लिए कबीले में गए तो कबीले वालों ने साहबी को देखा तो वो ताबी। और ऐसे भी दूर दराज से तो वहां कोई सहाबी भी नहीं पहुंचा तो ताबी ही पहुंचा, उसे देखा तो तबे ताबी। तो जमाने की चौड़ाई में ये चारों अदवार एक साथ चलते हैं। हुजूर के और हुजूर के बाद के जमाने में गलबा सहाबा का, जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो अब ताबीन का गलबा होने लगा और वो जज्बा जो सहाबा में था वो ताबीन में नहीं रहा। तो हजरत सिद्दीक़ा ने फरमाया तो अहदसन निसाओ, अगर औरतें आज जो उन्होंने फैशन शुरू कर दिया है, अगर वो फैशन हुजूर के जमाने में औरतें शुरू करती तो हुजूर खुद मना करते औरतों को घरों में नमाज पढ़ो। मैं तो मजमून ये समझा रहा था कि जो नहीं गैर होती उसकी दलील नहीं पूछी जाती, गैर में गौर किया जाता है। और हिंदू नामा निगार ने जब उसके सामने वो गैर पेश किया गया तो उसने मान लिया कि ये बात आप ठीक कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف ہو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما اور صحیح دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. علم دین حاصل کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں میرے مولا ان کو معاف فرما اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا، ہمارے مقبوضوں کی مرضی کے ادائیگی کا سامان کرنا. یا اللہ ہماری مغفرت کرنا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرنا، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کرنا. سبحان ربک